الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى فهو ينزع بذنبه وعن واصلة بن الأسقى رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آج ہمارے معاشرے کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے فسادات پھیل رہے ہیں، ان جذبات میں سے اور ان کاموں میں سے ایک کام ہے تعصب، عصبیت. تعصب اور عصبیت کہتے ہیں کسی کی بے جا حمایت کرنے کو یا بے جا مخالفت کرنے کو. کوئی آدمی حق پر نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ حق پر نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، چونکہ وہ ہمارا دوست ہے، چونکہ وہ ہماری قوم کا ہے، چونکہ وہ ہمارا سیاسی حلیف ہے، اس وجہ سے اس کی بے جا حمایت کرنا
یہ تعصب ہے. ایک آدمی ناحق پر ہے، غلطی پر ہے، ظلم پر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلطی پر ہے، اس کی بے جا حمایت کرنا کسی بھی ذاتی مفاد کی بنیاد پر، یہ تعصب کہلاتا ہے. یہ تعصب کی ایک قسم. تعصب کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک آدمی حق پر ہے، درست بات پر ہے، درست موقف پر ہے، اس کی خواہ مخواہ اس وجہ سے مخالفت کرنا کہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے، وہ ہماری قوم اور پارٹی کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری ضد ہے، اس وجہ سے اس کی بے جا مخالفت کرنا، یہ تعصب کی دوسری قسم ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدل و انصاف کرنا یہ تو قاضیوں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے، ججوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں سے 2 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ایک سورہ نساء کی 5ویں پارے سے اور دوسری سورہ مائدہ کی 6 پارے سے. ان دونوں آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا، اللہ کی رضا کی خاطر سچی گواہی پر قائم رہنے کا حکم دیا. اور ان دونوں آیات کریمہ کا جو اسلوب ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والا میں بھی ہوں الحمدللہ، ایمان والے آپ بھی ہیں الحمدللہ. ایمان والے سارے عوام ہیں، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، عالم بھی، غیر عالم بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، سب جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان والا ہے. اب ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو یا عدالتوں کو یا قاضیوں کو یا ججوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے. ایمان والوں کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ ہو جاؤ انصاف پر قائم رہنے والے، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے. گواہی دینے کی بنیاد اللہ کی رضا ہو اور انصاف کی پر قائم رہنا ہو، تمہیں ایسے بن جاؤ. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ایمان والو ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کی رضا کی خاطر، شہداء بالقسط، انصاف کی اور حق کی گواہی دینے والے. اب دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے، اور اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک تو انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا، عدل و انصاف پر قائم رہنے کا، اور ایک اللہ کی رضا کی خاطر حق بات کی اور درست بات کی، انصاف کی گواہی دینے کا حکم دیا ہے. اور انصاف کی بات کرنا اور انصاف کرنا، اس طرح کے مواقع ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر پیش آتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ انفرادی سطح پر یا چھوٹے پیمانے پر پیش آتے ہیں. اس طرح بڑے پیمانے پر ہمارے سامنے وہ واقعات یا مقدمات نہیں آتے کہ جس طرح عدالتوں کے اندر بڑے پیمانے پر مقدمات آتے ہیں. تو ہم جس سطح کی پر ہیں اور جس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے اندر انصاف پر قائم رہیں. عدل و انصاف سے اور حق چیز سے ہٹانے کے لیے 2 بڑے سبب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کی محبت اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی عداوت، دشمنی. کسی کے ساتھ آدمی کی بہت زیادہ محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے بہت زیادہ، اس کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ میں اس کے معاملے میں مروت اور رواداری کو ملحوظ رکھوں، اور بسا اوقات وہ حق اور انصاف سے ہٹ کر اس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے.
اور جس آدمی کے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تو بسا اوقات انسان اس نفرت والے جذبے کی وجہ سے اس معاملے میں اس آدمی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے یا کوئی بات کہنے کے بارے میں وہ اس کی مخالفت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچے۔ تو یہ ہے عدل و انصاف سے ہٹنا۔ عدل و انصاف سے ہٹانے کے لیے دو بڑے اسباب ہیں، دو بڑے محرک ہیں، ایک ہے محبت اور دوسرے ہے دشمنی۔ ان دونوں آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسباب کی پر ضرب کاری لگائی ہے۔ یہ جو پہلی آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، 5ویں پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، ہو جاؤ قائم رہنے والے بالقسط، انصاف پر، شہداء للہ، اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی اور وہ انصاف کی بات تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو، اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو، اوی الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف پڑ رہی ہو۔ انصاف کی بات ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ اس معاملے کے اندر درست موقف جو ہے نا وہ دوسرے فریق کا ہے، اور میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرا بھائی، میری بہن، میرے فلاں کنبے والے، میری قوم والے، میرے خاندان والے، میری زبان بولنے والے، میرے سیاسی پارٹی والے وہ ناحق پر ہیں۔ یہ جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے آدمی چاہتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے کچھ فائدہ پہنچے، اور اس فائدہ پہنچانے کے اندر وہ حق بات سے ہٹ جاتا ہے، انصاف کی بات سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جاؤ انصاف پر قائم رہنے والے، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ بات تمہارے اپنے خلاف پڑے، اوی الوالدین، یا والدین کے خلاف پڑے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف پڑے۔ جس کے بھی خلاف پڑے، بات حق کی ہونی چاہیے، بات انصاف کی ہونی چاہیے، بات اعتدال والی ہونی چاہیے، محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر بے جا حمایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آدمی بے جا حمایت کرتا ہے تو وہ عصبیت اور تعصب کہلاتا ہے، اور اس تعصب کی وجہ سے جب انصاف ہٹتا ہے، انصاف ختم ہوتا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر ظلم کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سطح کی پر ہو، لیکن ظلم کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے جب انصاف ختم ہوتا ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ فرمایا، یہاں پر محبت کے جذبے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ محبت کو بھی اعتدال میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ محبت کے اندر آ کر تم بے اعتدالی کرنے لگ جاؤ، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں تم محبت کے اندر آ کر بے جا رائے قائم کر دو، کسی کے بارے میں کوئی مشورہ دینے کے بارے میں کسی نے آپ سے کوئی مشورہ لیا ہے اور آپ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو غلط مشورہ دے دو اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور غلط مشورہ اس لیے دے دو کہ اگر صحیح مشورہ دوں گا تو یہ میرے والدین کا نقصان ہوگا، میرے رشتہ داروں کا نقصان ہوگا، میری پارٹی کا نقصان ہوگا، میرے خاندان کا نقصان ہوگا۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو محبت کا جذبہ ہو گیا۔ عداوت کے جذبے کے بارے میں دوسری آیت کریمہ جو 6 پارے سے سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، ہو جاؤ قائم رہنے والے، للہ، اللہ کی خاطر، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے۔ پھر فرمایا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کا بغض، کسی قوم کی نفرت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کرنے لگو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کے ساتھ تمہارا کوئی اور معاملہ چل رہا ہے، کسی قوم، کسی فرد کی وجہ سے تمہیں کوئی اور ٹھیس پہنچی ہے تمہارے جذبات کو، اور اس کا انتقام تم اس صورت کے اندر لو کہ اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کے اندر تم انصاف سے ہٹ جاؤ، اس کے بارے میں مشورہ دینے میں تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ ایک آدمی ہے کہ اس کو کسی دوسرے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، جسمانی تکلیف، ذہنی خوف، یا اس نے اس کا کوئی مالی نقصان کیا ہے، وہ بات آئی گئی ہو گئی، اس کے دل کے اندر ایک بغض اور نفرت بیٹھ گیا، اب ایک اور موقع آ گیا اور اس موقع کے اندر اس کے بارے میں گواہی طلب کی جا رہی ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، تو آدمی کا اندر کا جو وہ بغض اور کینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بغض اور کینہ تمہیں اس کے خلاف ناانصافی کرنے کی پر نہ ابھارے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری عداوت اور تمہاری دشمنی یہ گل کھلائے کہ تم اس کے بارے میں ناانصافی کی پر آ جاؤ، حق بات نہ کہہ سکو،
اور اس کو نقصان پہنچانے کی خاطر غلط بات کہو، اس کو نقصان پہنچانے کی بنیاد پر اس کے بارے میں غلط گواہی دو، اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں اس کے بارے میں غلط مشورہ دو، فرمایا کہ ایسا نہ کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم ایسا نہ کرو کہ تم ناانصافی کرنے لگ جاؤ. اور یہ جس طریقے سے حکمرانوں کے لیے ہے اور عدالتوں کے لیے ہے، قاضیوں کے لیے ہے، ججوں کے لیے ہے، وکیلوں کے لیے ہے، گواہوں کے لیے ہے، حلفیہ بیان دینے والوں کے لیے ہے، یہ ہم عام لوگوں کے لیے بھی یہ معاملہ ہے. کیونکہ ہم عام لوگوں کے سامنے اس طرح کے کیسز اور اس طرح کے مقدمات نہیں آتے، لیکن ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ چھبی فلاں کے بارے میں آپ مشورہ دیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے، میں اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں، وہ کیسا ہے، میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگا ہوں، مجھے مشورہ دے کہ وہ آدمی کیسا ہے، خیانت والا تو نہیں ہے، دغاباز تو نہیں ہے. ایسے معاملات ہمیں بھی پیش آتے ہیں. فلاں آدمی کو فلاں منصب کے اوپر فائز کرنا ہے، آپ بتلائیے کہ آپ کی رائے میں وہ آدمی اس منصب کا اہل ہے یا نہیں ہے. اب اگر کسی آدمی کے دل کے اندر اس کی محبت اور ہے اور وہ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ انصاف سے ہٹ کر رائے دیتا ہے تو یہ ایک طرح سے ظلم اس نے کیا. اور اگر اس کی مخالفت کے اندر آ کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط رائے دیتا ہے تو یہ بھی اس نے ظلم کیا، انصاف سے ہٹ گیا. انصاف کے اوپر قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ انصاف کے اوپر قائم رہو. انصاف سے ہٹانے کے لیے تمہیں تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست یار اور تمہاری پارٹی اور تمہاری قوم، یہ تمہیں ان کی محبت تمہیں انصاف سے ہٹانے نہ پائے. اور کسی قوم کی مخالفت، کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت اور کسی جو ہے نا وہ آدمی کی دشمنی، نفرت، بغض، یہ تمہیں انصاف سے ہٹانے نہ پائے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں اس کی نفرت آ جاتی ہے. اب وہ نفرت دل سے نکلتی نہیں ہے، اور وہ بعد میں کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جس موقع پر اس کے بارے میں کوئی معاملہ آ جاتا ہے اس کے سامنے، تو وہ اس پرانی نفرت کا انتقام اس سے لیتا ہے اور وہ انصاف کی بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں معاملات کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نہ تو کسی کی محبت کے اندر اتنے اندھے بن جاؤ کہ اس کی خامیوں سے بھی نظر ہٹا دو، اور نہ کسی کی عداوت کے اندر اتنے اندھے بن جاؤ کہ اس کی خوبیوں کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دو. اور یہ آج بہت ہو رہا ہے. آج معاشرے کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ، جس پارٹی کے ساتھ انسان کی ایک عقیدت ہے، وابستگی ہے، اس کی غلط باتوں کی بھی غلط توجیہات، کہ کیونکہ اس کے ساتھ تعلق ہے اس وجہ سے، اور جس کے ساتھ بے تعلقی ہے، جس کے ساتھ نفرت ہے، اس کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو بھی تسلیم کرنے سے انکار. یہ عادلانہ روش نہیں ہے، یہ غیر عادلانہ روش ہے، یہ ظالمانہ قسم کی روش ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ظلم کرے گا تو کوئی جج کرے گا، کوئی حکمران کرے گا، کوئی اقتدار والا کرے گا، کوئی وکیل کرے گا. ہم کیا ظلم کریں گے؟ فرمایا کہ یہ عدل و انصاف کا حکم ہمارے لیے بھی ہے. اور علماء کرام نے لکھا کہ عدل اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا کیا جائے. جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے. اور کئی احباب ایسے ہیں کہ جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، ان کے حقوق کو عادلانہ طریقے سے ادا کرنا اور ان کے حقوق کے ادا کرنے میں محبت اور نفرت کی وجہ سے اعتدال سے نہ ہٹنا، اس کے ہم بھی وہ ذمہ دار ہیں. گھروں کے اندر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے اور اس کی بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو بسا اوقات وہ اس کے دل میں والدہ کی عقیدت اور محبت اتنی ہوتی ہے کہ والدہ کی عقیدت اور محبت کے اندر آ کر وہ بیوی سے زیادتی کر بیٹھتا ہے. بیوی کی سنتا ہی نہیں ہے. والدہ نے کہہ دیا کہ بیوی، تمہاری بیوی نے ایسے کہہ دیا، ایسے کر دیا، اس سے پوچھے گا ہی نہیں، فوراً ماں کے کہنے کی پر اس کی پر چڑھائی کرے گا. اور کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ اتنے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں کہ بیوی کے کہنے میں آ کر ماں کے اوپر چڑھائی کریں گے اور ماں کے خلاف ایسے جو ہے نا وہ غلط باتیں اور نازیبہ کلمات کہیں گے. تو یہ نا انصافی ہوئی نا. یہ انصاف کا معاملہ پیش آ گیا گھر کے اندر ہی، گھر کے اندر پیش آ گیا. اب اس کے اندر آدمی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ماں کے حقوق ماں کو ادا کرے، بیوی کے حقوق بیوی کو ادا کرو، اور ایک کی محبت کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے.
اور ایک کی نفرت اور بغض کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے. بسا اوقات کسی جیٹھانی دیورانی کے اندر ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں، بسا اوقات گھر کے اور افراد کے درمیان اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، تو ان کے اندر یہ حکم ہے کہ انصاف کی پر آدمی قائم رہے اور اعتدال کی پر رہے، اور جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے عقل اور شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچے کہ میرے لیے کیا حکم ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ ان آیات کریمہ کا حاصل معلوم ہوتا ہے. احادیث کے اندر جو احادیث میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی ہیں، ان کے اندر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. ایک حدیث غالباً بخاری شریف کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو. قرآن حدیث کے اندر جہاں پر بھائی کا لفظ آتا ہے نا، تو عام طور پر اس سے اسلام کا یعنی دینی بھائی مراد ہوتا ہے. جس طریقے سے جتنے مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ظالم ہے تب بھی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو. اب صحابہ کرام کی تو تربیت ہوئی تھی نا. ہمارے سامنے تو یہ بات آتی تو ہم تو یہ سمجھتے کہ بھائی کی ہر صورت میں مدد کرنی ہے، ظلم کر رہا ہے تب بھی اسی کی مدد کرنی ہے. لیکن صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ظلم کی پر مدد کرنا تو درست نہیں ہے، تو اگر بھائی ظالم ہے تو کیسے مدد کریں گے. فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انصرہ اذا کان مظلوما، میرا بھائی اگر مظلوم ہوگا تو میں مدد کروں گا. ارائیت ان کان ظالما کیف انصرہ، مجھے بتلائیے کہ اگر وہ ظالم ہے پھر میں اس کی کیسے مدد کروں. آپ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی ہر صورت میں مدد کرو، ظالم ہے تب بھی مظلوم ہے تب بھی. تو اگر میرا بھائی ظلم کر رہا ہے تو میں کیسے مدد کروں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تحجزہ، یا فرمایا کہ تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، فرمایا کہ اپنے بھائی کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. جو ظلم کرنے والا بھائی ہے اس کی مدد یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لگ کر تم بھی ظالم بن جاؤ. چوری کرنے والی کی مدد یہ نہیں ہے کہ اسے کہو کہ اچھا تم چوری تسلی سے کرو، میں دیکھتا ہوں کھڑے ہو کر کہ کوئی آنے والا ہوا تو بتاؤں گا. یہ مدد نہیں ہے. فرمایا کہ اس کو چوری سے روکو، اس کو خیانت سے روکو، اس کو ظلم سے روکو، اس کو گناہ سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. کیونکہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دوسرے پر بھی ظلم کر رہا ہے اور اپنی ذات پر بھی ظلم کر رہا ہے. دوسرے پر ظلم کرنے کے اعتبار سے تو وہ ظالم ہے، اپنی ذات پر ظلم کرنے کے اعتبار سے مظلوم ہے. کیونکہ دوسرے کو قتل کر رہا ہے اسے کل خود بھی پھانسی کے پھندے کی پر لٹکنا ہوگا. تو جو آدمی قتل کرنے والے بھائی کو دوسرے کے قتل سے روکے گا تو اس کی مدد کرے گا، کہ اس کی جان بچائے گا. قاتل کی بھی تو جان بچائے گا نا. تو فرمایا کہ اپنے بھائی کی اس طریقے سے مدد کرو. ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کی مدد اس طریقے سے کرو کہ اسے ظلم سے روکو، ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرو. جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے نا، غصے کے اندر آ جاتا ہے اور غصے کے اندر آ کر وہ کسی دوسرے کی پر چاقو سے یا چھری سے یا پسٹول سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ غصے کے اندر آیا ہوا ہے، بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو یہ خود پچھتائے گا. اس وقت وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے اسلحہ چھین لیتا ہے، چھری چھین لیتا ہے، پھینک دیتا ہے. تو یہ دراصل اس کی مدد ہے. جب اس کا جذبہ ٹھنڈا ہوگا، اس کا غصہ نیچے آئے گا تو وہ خود محسوس کرے گا کہ یہ اچھا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ اس کی مدد ہے. اور مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے کہ مظلوم، ایک آدمی مظلوم ہے تو اس کو ظلم سے اس کی جان چھڑائی جائے، اس کو ظالم کے پنجے سے رہائی دلائی جائے، اس کی مدد ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدد کرنے کی جو بنیاد ہے وہ بھائی ہونا نہیں ہے. ورنہ تو یہ کہہ دیتے کہ بھائی کی مدد کرنا ہے، وہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو. بلکہ حضور نے فرمایا کہ مدد کرنے کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں دوسرے بھائی کو نقصان سے بچانا ہے. جانی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، اس کو نقصان سے بچانا جو ہے نا، یہ دراصل اس کی مدد ہے. نقصان کے اندر کبھی دنیاوی نقصان سے بچانا، اخروی نقصان سے بچانا، یہ دونوں نے مدد کی ہیں. دوسری حدیث ہے حضرت واصلہ بن اسکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مل عصبیہ، عصبیت کیا ہے؟ یہ جو تعصب ہے یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قال ان تعین قومک علی الظلم، کہ تو اپنی قوم کی ظلم کے باوجود مدد کرے. جانتا ہے کہ میری قوم والے، میری پارٹی والے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار،
میرے ساتھی میرے دوست غلطی پر ہیں، اس کے باوجود بھی تو ان کا معاون بن جائے، اس کے باوجود بھی تو ان کی مدد کرتا رہے، تو فرمایا کہ یہ عصبیت ہے، یہ تعصب ہے۔ ہوتا ہے بس اوقات قومی تعصب ہوتا ہے، خاندانی تعصب ہوتا ہے، لسانی تعصب ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہ ہماری زبان بولنے والا ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے، بس ہماری زبان بولنے والا ہے، یہ ہمارے طبقے کا ہے، یہ تاجر ہے، اب وہ قطع نظر کے غلط کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے، لیکن یہ ہے تاجر، ہم بھی تاجر ہیں، بس اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح کی مدد کرنا، بے جا حمایت کرنا، مدد کی بنیاد جو ہے نا وہ حق نہ ہو، بلکہ مدد کی بنیاد جو ہے نا وہ قوم ہو، زبان ہو، تعلق ہو، رشتہ داری ہو، دوستی ہو۔ اگر یہ بنیاد ہے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بے جا حمایت کرنا یہ تعصب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی بے جا مخالفت کرنا یہ بھی تعصب کہلاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی کی خوبی کو تسلیم اس وجہ سے نہ کرنا کہ ہماری اس کے ساتھ لگتی نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی ایمان والا شخص اپنے ایمان والی بیوی سے بغض نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی عادت پسند بھی تو ہوگی نا، تو جو عادت ناپسند ہے اس کو چھوڑ کر اس کی جو عادت پسند ہے اس کے اوپر نظر کر کے اس کے ساتھ بغض نہ رکھے، ورنہ تو ایسا کون انسان ملے گا کہ جس کے اندر ساری خوبیاں جمع ہو اور کوئی خامی نہ ہو؟ ایسا تو دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہوگا، معصوم ذات تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، باقی تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو یہاں جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے مرد اور بیوی کے بارے میں ارشاد فرمایا، دوسرے ایمان والے بھائیوں کے بارے میں بھی ہمارے سامنے یہی پیمانہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی کوئی خامی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہمیں چبھتی ہے تو اس کی خوبیوں کے اوپر نظر کر کے اس کے ساتھ تعلق بحال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی خامیوں کو ہی نظر میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لی جائے۔ تو یہ دوسری حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نصر قومہ علی غیر الحق، کہ جس نے اپنی قوم کی مدد کی ناحق پر، سمجھتا تھا کہ میری قوم ناحق پر ہے پھر بھی اس کی قوم ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کی، فہو کالبعیر الذی ردا، تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے کہ جو اونٹ کسی کھائی کے اندر یا کسی کنویں کے اندر گر جائے، فہو ینزع بذنبہ، اور اس کو دم سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے اس کو تکلیف ہوگی اس آدمی کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ یہ آدمی بھی اپنی قوم کے ساتھ جانا گویا کہ کھائی یا کنویں کے اندر گر گیا، اپنی قوم کی بے چاہ حمایت کرنے کی وجہ سے اس نے خود بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، کیونکہ جس طریقے سے اس کی قوم والے غلط ہیں تو یہ غلط کی حمایت کر کے یہ خود بھی غلط ہو گیا، یہ خود بھی کھائی کے اندر گر گیا۔ تو ان احادیث سے اور ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کام کیا ہے، بات کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، کرنے والا کون ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کہہ کون رہا ہے۔ اس سے قطع نظر کر کے بات کی پر فوکس کرو کہ بات کیا ہے، بات صحیح ہے تو وہ کہنے والا خواہ کوئی ہو، اور بات اگر غلط ہے تو کہنے والا خواہ کوئی ہو وہ غلط ہے۔ غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جس حقیقت سے آج ہم کوسوں دور ہیں، کیونکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، اس کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کی بات کی اگر وہ غلط ہے تو مختلف توجیحات تعویلات کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کریں گے، اس کو غلط نہیں مانیں گے۔ اور اگر کہنے والے کی بات صحیح ہے لیکن وہ ہمارا مخالف ہے تو اس کے اندر کیڑے نکال کر تنقید کر کے اس صحیح بات کو بھی جو ہے نا وہ برتا بنا دیں گے، اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک حقیقت پسندی سے بہت دور کی بات ہے۔ حقیقت پسند ہونا چاہیے، حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، غلط بھی ہوتا ہے صحیح بھی ہوتا ہے، صحیح کو صحیح تسلیم کرنا، غلط کو غلط تسلیم کرنا، یہ ایک بنیادی ایک چیز ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے دعا مانگی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھلا دے
اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے.